جب ہم بستری سے نفرت ہونے لگے۔ محترم ناظرین، جب ایک شوہر اپنی منکوحہ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ خلوص نیت سے ہم بستری کرتا ہے جس سے وہ اور اس کی بیوی دونوں کو خوشی حاصل ہو، تو یہ ہم بستری اس کے لیے صدقہ اور ثواب کا باعث ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج یعنی مزاحمیت یعنی ہم بستری کی خود تلقین فرمائی، اس کے استعمال کی ترغیب دی، اسے اجر و ثواب اور خیر کا باعث قرار دیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ عمل کامل لذت کا سبب، محبوب کے ساتھ نیکی اور احسان کا ذریعہ، اجر و ثواب کا باعث، خیر و خیرات کا وسیلہ، دل کی خوشی کا سامان، غلط افکار کے ازالہ کی تدبیر اور روح کے ہلکے پھلکے ہونے کی علت نشانی ہے۔ اس عمل سے روح کی کثافت اور سختی دھل جاتی ہے، جسم ہلکا اور مزاج معتدل نارمل ہو جاتا ہے، صحت بحال اور فاسد مواد کی صفائی ہوتی ہے۔ اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو اس بنا پر ہم بستری ترک یعنی چھوڑنا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری اس کا شرعی حق ہے اور ترک ہم بستری اس کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ہے، کیونکہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے 99 درجے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے 99 درجے زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالی نے ان پر شرم و حیا غالب فرما دی ہے۔ یہ طبعی شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی خلقت و فطرت میں شامل ہے۔ اس طبعی حیا کی وجہ سے عورت آداب کی خوگر ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس شوہر اگر اپنی بیوی کو شرعی فعل کی دعوت دے یعنی ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ اس سے انکار کرے تو بیوی گناہ کی مرتکب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی جمع کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ آگے کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اسے جا کر دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام خاموش ہو گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کے خلوت کی باتیں دوسری عورتوں سے بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سرے راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت اس کے ساتھ پوری کی ہو اور اس درمیان لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ اللہ پاک نے بچہ دان پیدا کیا ہے، آلات مباشرت پیدا کیے، مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینے میں اولاد کا بیج پیدا کیا، شہوت کو مرد اور عورت دونوں پر مسلط کیا، تو ان باتوں سے جو مقصود الہی ہے وہ کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص اولاد کے بیج یعنی نطفے کو ضائع برباد کرے اور شہوت کو کسی ہیلے بہانے سے ٹال دے تو وہ پیدائش کے مقصد سے منحرف رہے گا۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی کی مباشرت کرنے کا ارادہ ہو
تو جسم کا لباس ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کے گرد حفاظت کا ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ شیطان اور جنات ایسے میاں بیوی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے اتارنے یا پہننے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرے، تاکہ ان کے گرد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی چادر آ جائے اور شیطان اور جنات ان کو نہ دیکھ سکیں۔ لوگ سنت کا خیال نہیں رکھتے اور جسم سے بغیر بسم اللہ پڑھے لباس ہٹا دیتے ہیں۔ اس طرح شیطان اور جنات ان کا جسم دیکھ لیتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کو جنات کا اثر ہو گیا ہے، فلاں انسان پر جن کا اثر ہو گیا ہے اور شیطانی اثرات ہو گئے۔ بحیثیت انسان اور مسلمان ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لیتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ جب ملنے کا ارادہ کریں تو اپنے جسم سے کپڑے علیحدہ یعنی الگ کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، تاکہ ان کو آپس میں لیٹے ہوئے کوئی شیطان یا جنات نہ دیکھ سکے۔ بلکہ شریعت نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر جسم سے اپنا لباس ہٹائیں تو ایک ایسی بڑی چادر ہو جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں۔ اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ہونے والی اولاد میں حیا پیدا فرمائے گا۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جس میاں بیوی نے بھی اپنے اوپر بڑی چادر اوڑھنے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کو شرمیلی اور حیا والی اولاد سے نوازا، جو کہ والدین کے لیے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنی۔ علماء حضرات یہ بھی فرماتے ہیں اگر میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا مگر میاں بیوی کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاسق رہے گی۔ لہٰذا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے عموماً کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ میاں بیوی کی مقاربت کے بعد اگر اگلی نماز فجر کی ہے تو سستی کی وجہ سے قضا ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی غسل کرنے میں سستی کر دیتے ہیں جس سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات نکتے کی یاد رکھنا کہ جب بھی میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی اور اس ملاپ کی وجہ سے ان کی اولاد ہو گئی تو اس اولاد کے اندر فسق و فجور آنے کا امکان بنا رہے گا۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے۔ لہٰذا جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو باہم ملنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مقاربت کی وجہ سے نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ نہ ہو بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا ہو۔ جانوروں والا مسئلہ تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔